محمد سيد الكونين والثقلين وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز و محترم سامعین، درس حدیث کے خوبصورت سلسلے میں ہم اور آپ حاضر ہیں، اور آج کی جو گفتگو کا انتخاب ہوا ہے وہ یہ کہ اس انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ ہم یہ جو دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں، ایک مسلمان کا صرف یہی مقصد اصلی اور مقصد اخیر نہیں ہے، بلکہ دنیا تو یوں کہہ لیجئے ایک تیاری کی جگہ ہے۔ ہمارا اصل مسکن، اصل جگہ جہاں کی تیاری کرنی ہے وہ ہے آخرت، اور اسی اعتبار سے ہمیں زندگی کے احوال بھی گزارنے چاہیے۔ تو دراصل زندگی، ہمارے یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں ملی اس لیے تاکہ ہم یہاں پر نیک اعمال کر کے گناہوں سے بچ کر اپنے رب کو راضی کریں، اور اس نے مسلمانوں کے لیے جو جنت کا وعدہ کیا اس کو حاصل کریں۔ تو اصل مقصود حیات ہمارا آخرت کی زندگی اچھی بنانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت آنا بہت بعد میں ہے، تو اس وجہ سے کبھی کبھی ہم اس کی جانب سے سستی برت لیتے ہیں، اور دنیا ہمارے سامنے ہے تو اس لیے ہم اس میں کبھی کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دنیا میں جو حد سے زیادہ مبتلا ہوتا ہے اس کے سلسلے میں قرآن مقدس نے جو مثال دی ہے، اس کی مثال دی ہے جس طرح سے ایک زمین ہو، جب اس پر بارش ہو جاتی ہے تو بارش ہو جانے سے وہ زمین بالکل ہری بھری خوشحال نظر آتی ہے، تب اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اچانک سے یہ ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنا عذاب نازل کرتا ہے، اور جو نفع کی امید لگائے رہتا ہے فوراً ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہی حال دنیاوی زندگی میں جو بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے تو وہ طرح طرح کی امیدیں بنانے لگتا ہے کہ اب مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اب یہ بھی کرنا ہے، یہ حاصل ہو گیا اب یہ حاصل کرنا ہے۔ الغرض کی پلاننگ چلتی رہتی ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے اور آپ کی پلاننگ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہے، اور اس وقت افسوس ہوتا ہے۔ تو اس وقت افسوس نہ ہو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث طیبہ دیکھیں گے، اور اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمرو بن عوف انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا ذات۔ تو جب وہ بحرین سے جزیہ وصول کا مال لے کر واپس آ رہے تھے تو انصار صحابہ کو ان کی آمد کی خبر لگی کہ وہ جزیہ کا سامان لے کر واپس ہو رہے ہیں۔ تو جب خبر سنی تو سب نے صبح فجر کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے رخ انور پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں، انصار صحابہ لائن سے کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، مسکرائے اور کہا خوش ہو جاؤ، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مسکرا کر پوچھا
میرا خیال ہے کہ تم نے سن لیا ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح بحرین سے کچھ مال لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ تو آقا نے فرمایا خوش ہو جاؤ، اس چیز کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے تم پر غربت کا خوف نہیں ہے، یعنی مجھے یہ خوف نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر پھیلا دی گئی تھی، پھر تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو تو یہ دنیا تمہیں ویسے ہی ہلاک کر دے جیسے پہلے والوں کو ہلاک کیا تھا۔ یہ تو حدیث پاک ہوئی۔ اس میں سب سے اچھی چیز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں آپ ایک اچھی چیز دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی جو زندگی تھی وہ بہت ہی پیاری زندگی تھی، اس سے خوبصورت زندگی یہ امت نہیں گزار سکتی ہے۔ وہ اس لیے خوبصورت کہہ رہا ہوں کہ وہ جب اٹھتے تھے تو کائنات کا سب سے حسین چہرہ دیکھتے تھے، جب وہ کوئی بات سب سے اٹھ کر سنتے تھے تو کائنات کی سب سے اچھی گفتگو سنا کرتے تھے، تو ان سے زیادہ خوش نصیب تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں صبح اٹھی نماز فجر نبی کے پیچھے ادا کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی مسکرا بھی دیتے تھے، یعنی وہ جانتے تھے کہ ان کی تمام پریشانی کا حل ایک میری مسکراہٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے تو وہ لوگ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ مجھے خیال ہے کہ تمہیں خبر لگ گئی ہے کہ وہاں سے مال آ رہا تھا۔ کہا نام یا رسول اللہ، ہمیں تو یہ خبر لگ گئی ہے۔ تو آقا نے انہیں مایوس نہیں کیا، فرمایا خوش ہو جاؤ اور اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گی۔ تو ہمیں بھی ایسی چیزوں کے بارے میں جو ہمیں دل میں خوشی پیدا کرے اور آخرت سے غافل نہ کرے اس کی پلاننگ کر کے ہم خوش ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ جیسے کہ گھر میں ولادت ہونے والی ہے تو آپ اس بچے کو سوچ کر خوش ہو سکتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ نہ کچھ پلان کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت آپ کو دے دی۔ اللہ نے اچھا کاروبار دیا تو اس کے تعلق سے کوئی اچھی پلاننگ کر کے اگر یہ نفع ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ یہ کریں گے، تو اس سے آپ خوش ہو سکتے ہیں، شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ ہاں بس یہ ہے کہ اس میں اتنا نہ ملوث ہو جائیں کہ آخرت سے غافل ہو جائیں۔ جو کچھ دنیا سے منع کیا گیا وہ صرف اتنا کہ اتنا نہ مشغول ہو جائیں کہ پھر آخرت کے لیے آپ کو نقصان دہ ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ارشاد فرمایا تو دراصل یہ ایک شفقت کے تحت تھا۔ جس طرح ایک باپ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اپنے اولادوں کو جمع کر کے ان کو وصیت بھی کرتا ہے، نصیحت بھی کرتا ہے اور ان کے لیے مال و اسباب بھی اکٹھا کر کے جاتا ہے تاکہ میرے بعد یہ لوگ کرائسس اور پریشانی میں نہ ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ان کے لیے ایک اندیشہ فرما رہے تھے، کیونکہ شفقت کے معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے بھی زیادہ مہربان ہیں ہم پر، کیونکہ ایک باپ کی جو تمام تر فکر ہوگی وہ دنیا کی ہوگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے تعلق سے فکر کر رہے ہیں وہ اس آخرت کی جو وہاں جو رسوائی ہے تو پھر اس کا کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے۔ اس لیے وہاں کامیاب ہونے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں کہ تمہیں غریب ہونے کا مجھے خوف نہیں ہے، ڈر اس بات کا ہے کہ تم پر یہ دنیا پھیلا دی جائے تو تم اس میں ویسے ہی نہ بھڑ جانا جس طرح ماقبل کے لوگ آ گئے تھے۔ یعنی جو مال کی کثرت ہے یہ انسان کو ہمیشہ نقصان کرتی ہے۔ اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کو تعلیم دی نا تو انہوں نے تعلیم ایسی حاصل کی کہ بادشاہ ہونے کے باوجود بادشاہی میں وہ امیری کر کے چلے گئے یا بادشاہت میں فقیری کر کے چلے گئے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہوئے تو آپ اتنی بڑی سلطنت کے خلیفہ تھے، یہ تمام تر ہونے کے باوجود خلافت کے زمانے میں آپ کے پاس ایک ہی کرتا تھا جس کو دھوتے تھے اور اسی کو پہنا کرتے تھے، اسی کو دھوتے تھے اسی کو پہنتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وفات کے وقت آپ کے لیے کفن بھی نہیں تھا تو آپ جو پہنے تھے اسی کو دھو کر کفن دیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلافت کے زمانے میں تھے تو ایک ٹائم ایسا آ گیا
کہ آپ نے اپنی تلوار کو فروخت کرنا چاہا کہ اس کے بھیج کر گھر کا خرچ چلا سکوں۔ تو دراصل یہ وہ حضرات وہ تھے، دراصل امیری میں بھی فقیری کر کے چلے گئے اور ہمیں درس دے کے چلے گئے کہ دنیا سے اتنا ہی حاصل کرو جتنا آخرت میں ہم جواب دے سکیں۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو دراصل یہ جو دنیا کا مال ہے، تو اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنا چاہیے کہ مولا اگر مال دے تو اس کی آزمائش سے بھی محفوظ رکھے، کیونکہ یہ جو مال ہے دراصل جو اس کی ایک کیا کہتے ہیں، مال کی گرمی بولتے ہیں نا، مال کی بہت گرمی ہو رہی ہے، تو یہ ہر کوئی برداشت نہیں کر پاتا۔ اکثر تو یہ جب دماغ میں چڑھتی ہے تو نقصان کرتی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے جیسے انسان کے پاس مال آتا جاتا ہے تو اس کا طور طریقہ، رویہ، بول چال، رہن سہن اور پھر اس کی کیٹیگری بھی بدل جاتی ہے۔ ہاں، اللہ جس کو محفوظ رکھتا ہے تو پہلے بھی جیسا تھا بعد میں بھی ویسا ہی رہتا ہے، یعنی اس کی جو جتنی بھی گرمی ہوتی ہے وہ یہیں تک رہتی ہے، یہاں تک نہیں آتی ہے۔ اور دعا بھی کریں کہ یہاں تک کبھی نہ آئے، اور کبھی بھی آپ کا جو مال ہے جتنی بھی جگہ بنائے وہ آپ کے یہاں بنائے یا اکاؤنٹ میں بنائے، نہ یہاں جگہ بنانے پائے نہ یہاں جگہ بنانے پائے۔ اگر یہاں بھی جگہ بنا دے گا تو بھی نقصان ہے، اور یہاں جگہ بنا دے گا تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو یہ جو مال کی کثرت ہے، تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مال کی کثرت ہوتی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک دیکھیں، ہم سب کے پاس مال آ چکا ہے۔ آپ خود دیکھیے، آپ کے پاس، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جب ہم موبائل رکھیں گے تو اس میں 500 سے زیادہ کا ریچارج کر سکیں گے۔ کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ 500 کا ریچارج، بہت بڑا ریچارج کرواتے تھے تو 110 روپے کا، 120 روپے کا، یہ بہت بڑا ریچارج ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب 500، 600، 799 کا ریچارج کچھ نہیں لگتا ہے، بہت آسانی سے ریچارج کرواتے ہیں۔ تو کیا مال کی کثرت نہیں ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلے ایک ہی موبائل ہوتا تھا، وہ ڈبے والا، اور گھر میں 5 لوگ ہیں، پانچوں اسی کو یوز کرتے تھے۔ اگر بھائی بہنوں کو گیم بھی کھیلنا ہوتا تھا وہ سانپ والا، تو وہ آپس میں اسی میں کھیل لیتے تھے۔ آج آپ دیکھیں مال کی کثرت نہیں ہے کیا؟ گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو کم سے کم 3 اینڈرائڈ فون ہوں گے، ہر بندے کا ایک اپنا الگ فون۔ تو یہ مال کی کثرت ہی تو ہے، اور جتنے فون ہیں سب میں الگ الگ ریچارج بھی پڑے ہوئے ہیں، ورنہ پھر وہ ڈبہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو مال کی کثرت تو ہوتی جا رہی ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مال سے آخرت کے لیے کیا لے رہے ہیں، اس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے، تو ہم کو فائدہ ملے گا، ورنہ یہ مال ہمیں نقصان کرے گا۔ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علان سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد، کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اہلہ ومالہ وعملہ، اور فیرجع اثنان، ساتھ 3 چیز جاتی ہیں لیکن 2 چیز واپس آ جاتی ہیں۔ فرمایا اہلہ ومالہ، اس کا مال اور اس کے اہل واپس آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اسی چیزوں میں تگ و دو کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور ان کے لیے مال کا انتظام کرنا، اسی میں پوری زندگی گزارتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ جہاں اس کو ساتھ رہنا ہے وہاں ان دونوں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو اس کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ تو جو اس کے ساتھ جانا ہے اس کو، تو اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ زیادہ محنت کرے جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ اچھا، اب اہلہ سے مراد
گھر والے بھی ہیں، دوست و احباب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ اب کوئی کہے کہ بہت سے تو ایسے انتقال کرتے ہیں جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا اس کے جان پہچان کا، تو یہ اکثر ہی حکم ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو اس کے ساتھ اس کا اہل یعنی گھر والے، رشتہ دار، دوست احباب ضرور ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ عمل کے بارے میں فرمایا کہ عمل جب بندہ قبر میں جاتا ہے، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میت نے نیک عمل کیا ہے تو اس کا نیک عمل جو ہے خوبصورت اور اچھے لباس میں بہترین صورت میں قبر میں اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے اس بات کی خوشخبری ہو کہ تیرا معاملہ اللہ عز و جل نے آسان فرما دیا۔ مردہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا نے ارشاد فرمایا کافر کے بارے میں کہ اس کے پاس ایک بد صورت میں ایک آدمی ظاہر ہوتا، کہتا ہے میں تیرا خبیث برا عمل ہوں۔ تو دراصل یہ جو قبر ہے یہ ہمارے عمل کا صندوق ہے۔ اب ہم جیسے ساتھی چاہتے ہیں، کیونکہ قبر میں بھی منزل ایک لمبے پروسیس ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ساتھ میں ہمارے رہے، انسیت پہنچائے، تو نیک عمل کر کے جائیں۔ اچھا عمل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ عمل آپ کے ساتھ لاسٹ تک باقی رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ فرمایا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ وقت گزرے ہیں اور ان کو بھی جو ہے خلیفہ راشد میں شمار کیا گیا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے ان کے انتقال سے 7 دن پہلے کا، کہ ایک جنازے کے ساتھ آپ قبرستان تشریف لے گئے۔ جب لوگوں نے صف بنا لی تو آپ سب سے پیچھے چلے گئے اور وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ تو آپ کے دوست آپ کے پاس آئے، پوچھا اے امیر المومنین، آپ تو میت کے ولی ہیں، تو آپ سب سے پیچھے آ کے بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ جو میت کا ولی ہوگا وہی نماز جنازہ کا حقدار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ تو میت کے ولی ہیں، آپ پیچھے چلے گئے۔ کسی طرح کے یا امیر المومنین، آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائے؟ تو فرمایا ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بولا، فرمایا اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ بذریعہ کشف، کیونکہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے عمر بن عبدالعزیز، تو ایک قبر کی پکار سنی کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ تو قبر کہنے لگی جب میرے اندر کوئی آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے میں جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہچکیاں لے کر رونے لگے، خوب روئے۔ جب یہ فاقہ ہوا تو اس طرح کی انہوں نے لوگوں کو پھر بات بتائی، اے لوگوں، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے، بہت تھوڑا سا، تو جو اس دنیا میں سخت گنہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے تو آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے تو آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ تو دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کیا ہے، معلوم کریں۔ ان کی ہڈی اور جوڑوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم بستر پر ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے گھروں والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہوتے ہیں۔ واللہ بعض قبر ایسی ہے کہ اس کا قبر والا مردہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ افسوس
صد افسوس کہ جو آج مرتے وقت کبھی اپنے والد کی، کبھی اپنے بیٹے کی، کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، کوئی مرا تو اس کی آنکھیں فوراً بند کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز سمجھا رہے ہیں، افسوس ہے کہ آج مرتے وقت کبھی کوئی اپنے والد کی آنکھ بند کر رہا ہے، تو کوئی اپنے بیٹے کی، تو کوئی سگے بھائی بہنوں کی۔ ان میں سے کوئی کسی کو نہلا رہا ہے، تو کوئی کسی کو کفن دے رہا ہے، کوئی کسی جنازے کو کندھے پر لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی کو قبر میں اتار رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سب کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے، کل یہ سب کچھ تیرے ساتھ ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے خراب ہوگا۔ یہ انہوں نے نصیحت کی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہوئے، اور ایک ہفتے کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ان کی جو یہ تقریر، جو نصیحانہ گفتگو ہے، واقعی یہ ہمارے لیے بہت ہی نصیحت آمیز اور عبرت ناک ہے، کہ انہوں نے جو بات کہی سچی کہی ہے، کہ ہم آئے دن ہفتے دو ہفتے میں کسی نہ کسی قریبی کا جنازہ اٹھاتے ہی ہیں، اس کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کو قبر میں ہم ڈال کے آتے ہیں۔ نہ جانے کتنے عزیزوں کو ہم نے ایسا کیا، کتنے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن اس سے ہم نے کبھی یہ نصیحت حاصل نہیں کی کہ کل ہو سکے ہمارا نمبر آئے گا اور آنا ہی ہے۔ لیکن جب جنازے سے لوٹ کر آتے ہیں، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ کل آپ کو ایک موقع ملے گا دن بھر کی نماز کا؟ نہیں ملنے والا۔ کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کچھ اور نیک عمل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ تو پھر کس بات سے غافل ہیں؟ کوشش کریں کہ آپ اپنی آخرت کے لیے تیاری زیادہ سے زیادہ کریں۔ درود پاک پڑھیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے۔ ہم اور آپ کتنی بار سفر میں جاتے ہیں، تو جب یہاں سے اگر ہم کہیں سفر پر جا رہے ہیں، ٹرین میں ہیں، دسوں لوگ ہمیں دکھتے ہیں، دسوں آنے جانے والے ملتے ہیں، اور کتنی ہی چیزیں ہمیں راستے میں نظر آتی ہیں، کیا ہم ہر جگہ رک جاتے ہیں؟ ہر جگہ رک کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہر ایک سے مل کر اس کا حال چال پوچھتے ہیں؟ نہیں۔ راستے میں کچھ چیز آتی ہے، رکتے بھی ہیں، تو پھر ہمارا مقصد میں وہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے، اور کسی بھی طرح وہاں پہنچتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، مجھے اپنے قبر کی تیاری کرنا ہے، مجھے وہاں جا کر جواب دینا ہے۔ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ دراصل یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، یہاں جو کچھ آپ بو کے جائیں گے، آخرت میں اسی کو کاٹیں گے۔ جب یہاں کچھ نہیں ہوگا تو آخرت میں آپ کو کیا ہاتھ آنا ہے؟ تو جب وہاں جانا ہی ہے، جواب دینا ہی ہے، تو تیاری ضرور کریں۔ اب آپ کہیں تو کیا دنیا چھوڑ دیں، بال بچوں کو چھوڑ دیں، کمانا دھمانا چھوڑ دیں؟ نہیں، اس کے لیے تو نبی نے کبھی منع نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی فرماتے تھے، اپنے بیویوں کے ساتھ رہتے بھی تھے، اپنے بچوں کی تربیت بھی فرمائی، تمام کام کیے۔ تو دراصل کام سارے کریں، لیکن اس انداز میں ہو کہ وہ آپ کو آخرت سے غافل نہ کر دیں۔ جب کمانے جائیں تو جانا ہی ہے، اس نیت سے جائیں، اللہ نے جو مجھ پر واجب کیا ہے حقوق، اس کی ادائیگی کے لیے کمانے جا رہا ہوں۔ اب روٹین میں وہی محنت ہوگی، لیکن یہ آخرت کی تیاری بھی ہوتے جا رہی ہے، کیونکہ ثواب ملتا جا رہا ہے۔ جب لوٹیں تو اس نیت سے لوٹیں کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لوٹیں، مولا آج کی زندگی تو نے سلامتی سے دیے، کل زندگی پھر رہی تو عبادت کروں گا۔ تو یہ شکر کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، یہ آخرت کی تیاری ہو رہی ہے۔ گھر میں آئے، بچوں سے ملاقات ہوگی تو بچوں کو دیکھیں، چومیں، سونگھیں، سب نبی کی سنت ہے، بچوں کو چومنا بھی سونگھنا بھی۔ اس نیت سے چومے کہ نبی کی سنت ہے، بچوں کے ساتھ ہو بھی لیے، ثواب بھی مل گیا۔ اہلیہ کے ساتھ معاملات بھی ہیں تو اس کو شریعت نے اس کا حکم دیا، اس نیت سے بجا لائیں تو کام بھی ہوگا، ثواب بھی ملے گا۔ یعنی آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو دنیا کے کوئی کام روکنے نہیں ہیں۔ ہاں، روکنا ہے تو ناجائز کاموں کو، روکنا ہے تو حرام کاموں کو،
روکنا ہے تو گناہ کے کاموں کو آپ کو روکنا ہے، باقی جتنے جائز کام ہیں سب کرتے چلے جائیں اور نیت شامل کرتے چلے جائیں گے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہی آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوتے جا رہا آٹومیٹک، تو آپ کو الگ سے تیاری نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک بار درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی، ایک آخری بات اور گفتگو کو مکمل کریں گے۔ تو دراصل ہم دنیا میں جو کماتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو اس میں پریشان بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی ہوتی ہے، لیکن کنٹینیو کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے حوالے سے ایک اتنی پیاری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ زندگی گزارنے کے معاملے میں اس کی طرف نظر کرو جو تم سے کم درجے کا ہے، اور دین کے معاملے میں اس کی طرف نگاہ کرو جو تم سے اوپر درجے کا ہے۔ بس ان دو چیزوں پر آپ غور کر لیں گے تو آپ کے اندر صبر اور شکر اس کا مادہ پیدا ہو جائے گا، اور صبر اور شکر زندگی میں آ گیا تو سمجھ لیجیے پرماننٹ نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اب جیسے ہم آ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یار سب کچھ پہنے ہیں پھر بھی ٹھنڈی لگ رہی ہے، ایک جیکٹ اور اوپر سے ہونی چاہیے۔ اچانک روڈ پہ نظر پڑ گئی، دیکھا کہ یار غریب ایسے ہی لیٹا ہوا اس کے پاس، تو وہ بھی نہیں پہنا ہے وہ، اس سے آپ کو صبر آ جائے گا۔ آپ دیکھیں اگر بائک سے جا رہے ہیں، اگر کار والا جا رہا ہے آپ بائک سے جا رہے ہیں، تو آپ اس کار والے کو نہ دیکھ کر دوسرے کو بھی دیکھیں، وہ ایک پرانی اسکوٹر پہ جا رہا ہے، آپ کے پاس پھر بھی نئی گاڑی ہے۔ اس طور پر جب آپ دیکھتے چلے جائیں گے، آپ کوئی مشقت کا کام کر رہے ہیں تو شکر ادا کریں، میں تو کام بھی کر رہا ہوں، وہ تو اپائج بیٹھا ہے اور اس کے وہ تو کام کرنا چاہ رہا ہے تو نہیں کر پا رہا ہے، تو اللہ کا شکر پیدا ہوگا اس طرح سے۔ اور ہر معاملے میں جو بھی آپ دیکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جب اپنے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو نظر میں رکھیں، وہ اس لیے کہ جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو احساس کمتری، نا امیدی آپ کے دل میں آئے گی، اور یہ پھر آپ کو ناشکری کی طرف لے جائے گی، اور ناشکری نعمت کا زوال ہوتا ہے۔ اور اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا، اور جذبہ شکر آپ کی نعمتوں کو بڑھاتا نظر آئے گا۔ جیسے اگر ابھی کام نہیں چل رہا ہے، کیونکہ کام چلتا ہے کبھی نہیں چلتا ہے، لیکن اللہ کا اس میں یوں دیکھیں کہ یار میرا کام نہیں چل رہا ہے پھر بھی کھانے پینے کا تو انتظام ہے۔ بہت سے تو ایسے ہیں جن کا کام بھی چل رہا ہے لیکن پھر بھی کھانے کی مشقتیں اس کے وہاں، اللہ کا اس سے آپ شکر ادا کریں گے۔ تو انشاءاللہ جب اس طرح سے آپ سوچتے اور دیکھتے جائیں گے تو دنیاوی معاملات بہت بہتر ہوتے چلے جائیں گے، اور دینی معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں، وہ دیکھیں یار میں تو 5 وقت ہی جاتا ہوں، یہ تو تہجد میں بھی پہنچ رہا ہے، یہ تو جمعہ میں پہلی صف میں بیٹھتا ہے، میں اتنی بعد میں پہنچ رہا ہوں۔ تو اس طور پر جب دیکھیں گے تو آپ کے اندر جذبہ عمل بھی بڑھے گا۔ تو انشاءاللہ یہ چند چیزیں جو ہیں ہمیں امور آخرت میں مدد کرے گی، اور ہمیں جہاں جانا ہے یعنی آخرت، وہ وہاں میں کام آئے گی۔ تو انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ آخرت کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہوئے اس کی تیاری میں لگے رہیں، کیونکہ جب تک یہ سانس کا آنا جانا ہے تبھی تک یہ میلے لگے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ سانس کا آنا جانا رکا، یہ تمام میلے یہ سب یہیں رک جائیں گے۔ یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ساتھ جو مہربانی کریں گے وہ یہ کہ اچھے سے نہلا دیں گے، دھلا دیں گے، اچھا ایک کپڑا پہنا دیں گے، اور ہمیں لے جا کر آرام سے سلا دیں گے۔ اس کے بعد بمشکل کبھی یاد کر لیں گے، ہفتے میں 2 ہفتے میں، اور جیسے جیسے ٹائم گزرتے جائے گا تو پھر یاد بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں جس کے ساتھ رہنا ہے وہ ہمارا عمل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کے ساتھ وفادار ہو جائیں، کیونکہ جو ہم سے وفادار ہو ہم اس کے ساتھ وفادار ہو جائیں، تو ہمارے ساتھ جانے والا ہے عمل۔ تو اس کے لیے تیاری کریں، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اور ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق دے جس سے وہ اس کا رسول راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ محمد